السلام علیکم محترم بھائی اور بہنوں، ایک عجیب و غریب سچی کہانی سنا رہی ہے ایک بہو اپنی ساس کے حوالے سے۔ ایک لالچی عورت نے لالچ میں آ کر اپنے بیٹے کا گھر برباد کر دیا۔ چلے بڑھتے ہیں آج کے اس کڑوے موضوع کی جانب۔ اس سے پہلے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری تمام کہانیوں کو شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ ہمارا مقصد آپ تک اچھی بات پہنچانا ہے۔ میں قبرستان میں فاتحہ پڑھنے گیا تھا کہ میں نے ایک عجیب سی قبر دیکھی۔ میرا مطلب ہے کہ قبر تو کوئی عجیب نہیں ہوتی، لیکن اس کچی قبر میں گاڑیاں دھسی ہوئی تھیں، کھلونے والی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں جو عام طور پر بچوں کے لیے دکانوں پر مل جاتی ہیں۔ بازار میں ہر ماڈل کی کھلونا گاڑیاں ملتی ہی ہیں، ان میں میٹل کی بھی ہوتی ہیں اور پلاسٹک کی بھی۔ مجھے حیرت اس لیے ہوئی کہ قبروں پر میں نے پھولوں کی پتیاں دیکھی ہیں، لیکن اس قبر پر گاڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ پھر خیال آیا کسی بچے کی قبر ہوگی جو کھلونا گاڑیوں سے کھیلتا ہوگا، اور اس کی ناگہانی موت کے بعد اس کے والدین نے اپنے بچے کو اس طرح یاد کرنے کا انداز اپنا لیا تھا۔ لیکن قبر کے کتبے نے میرے اس خیال کی نفی کر دی۔ وہ کسی خاتون کی قبر تھی اور ان کی عمر 60 برس تھی۔ 60 برس کی عورت کھلونا گاڑیوں سے کیا کھیلتی ہوگی کہ اسے اس طرح یاد کیا جا رہا تھا۔ میرے خاندان کے بہت سے لوگ اس قبرستان میں آرام کر رہے ہیں، اس لیے میرا اکثر آنا جانا ہوتا تھا، لیکن اس بار میں بہت دنوں کے بعد آیا تھا، اس لیے اس قبر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ادھر آؤ، میں نے قبروں پر پانی ڈالنے والے کو آواز دی۔ وہ اپنی بالٹی لیے ہوئے میرے پاس آ گیا۔ جی صاحب، پانی ڈال دوں؟ پانی کو چھوڑو، میں نے 10 کا ایک نوٹ اس کے پاس رکھ دیا۔ یہ بتاؤ، یہ قبر کس کی ہے؟ جی صاحب، اس نے دانت نکال دیے۔ بہت سا لوگ یہی پوچھتا ہے، تو بتاؤ نا۔ یہ ایک عورت کا قبر ہے صاحب، وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، اس پتھر پر سب کچھ لکھا ہوا ہے، اکبری نام ہے اس کا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گاڑیوں کے لیے کون آتا ہے لگانے یہاں پر؟ کس نے یہاں پر یہ گاڑیاں لگائی ہوئی ہیں؟ ہاں صاحب، ایک عورت آتی ہے، وہ لگا کر چلی جاتی ہے۔ لگا کر جاتی ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے صاحب کہ اس قبر کو بنے ہوئے صرف 2 مہینے ہوئے ہیں۔ اس پر تاریخ بھی لکھا ہوا ہے۔ جب اس کو دفن کیا گیا اس دن کچھ نہیں ہوا۔ پھر ایک جمعرات کو روز ایک عورت آئی، اس کے پاس 4-5 گاڑیاں تھیں۔ اس نے یہ گاڑیاں قبر پر مٹی میں لگا دی اور مجھے پیسے دیے کہ خبردار ان کو ہٹانا نہیں۔ ہم کو کیا کرنا تھا صاحب، ہم نے گاڑیوں کو ویسے ہی رہنے دیا۔ دوسری جمعرات کو وہ پھر آئی اور ایسی ہی گاڑیاں لگا کر واپس چلی گئی۔ بس یہ ہے کہانی۔ عجیب بات ہے، اس عورت کے علاوہ اس قبر میں کون آتا ہے؟ کوئی نہیں صاحب، میں نے نہیں دیکھا۔ کیا وہ ہر جمعرات کو آتی ہے؟ پچھلی جمعرات کو نہیں آیا تھا صاحب، آج جمعرات ہے، آج شاید آ جائے۔ وہ قبروں پر پانی ڈالنے آگے بڑھ گیا۔ میں اس گاڑیوں والی قبر سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا کہ وہ کہیں میرے سامنے نہ آ جائے، اور میں اس سے ملنا چاہتا تھا۔ بالآخر بہت انتظار کے بعد ایک عورت خود کو چادر میں لپیٹے ہوئے اسی قبر کی طرف آتی دکھائی دی۔ میں نے اسے دیکھ کر خود کو اور چھپا لیا۔ وہ اسی قبر کے پاس آ کر رک گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنی چادر اتار دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چاپڑ تھا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کا چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ تعلیم یافتہ بھی ہوگی۔ اس نے اپنا چاپڑ کھولا اور اس میں سے 2 کھلونا گاڑیاں نکال کر قبر پر رکھ دی، اور اسی وقت آڑ سے نکل کر میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ اس کا خیال تھا کہ میں آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن میں تو اسی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ بہت نروس دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، کسی مردے کو ایصال ثواب کا طریقہ پہلے دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر چلنے لگی۔ میں لپک کر ایک بار پھر اس کے سامنے آ گیا۔ پلیز یہ بتاتی جائیں کہ یہ سب کیا ہے، ورنہ میں حیرت سے پاگل ہو جاؤں گا، اور اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ میں نے اس انداز سے بات کی کہ اس کی وحشت کچھ کم ہو گئی۔ اس بار اس نے کہا، دیکھیں یہ میرا معاملہ ہے، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، نہ جان نہ پہچان۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ بالکل، یہ آپ کا معاملہ ہے، میں نے کہا، لیکن اب یہ میرا معاملہ بھی ہو گیا ہے۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ میں کہانیاں لکھتا ہوں اور آج مجھے ایک سبجیکٹ مل گیا ہے، میں معلوم کیے بغیر چین سے نہیں رہوں گا۔ اوہ، تو آپ کہانیاں لکھتے ہیں؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ جی ہاں، پھر تو میں آپ کو یہ کہانی ضرور سناؤں گی۔ آپ کا دفتر کہاں ہے؟ بس قریب ہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، جب مجھے ملنا ہوگا تو میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گی۔ ہم دونوں ایک ہی ساتھ قبرستان کے گیٹ سے باہر نکلے تھے۔ وہ ایک گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ یہ چھوٹی سی لیکن نئے ماڈل کی خوبصورت گاڑی تھی، جس سے اندازہ ہو گیا تھا
کہ اس کی مالی پوزیشن بھی ٹھیک ہی ہوگی، جبکہ میرے پاس ابھی تک بائک ہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف اور میں اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ تجسس اتنا شدید تھا کہ میں دوسرے ہی دن اس کے دفتر پہنچ گیا۔ پریمیئر انشورنس کا آفس تلاش کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی، مگر وہاں پہنچ کر اپنی اس حماقت کا احساس ہوا کہ میں نے اس کا نام تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ اب اسے کس طرح تلاش کرتا؟ کیا کہتا؟ یہی کہ قبرستان والی سے ملنا ہے، لیکن شکر ہے کہ ایسی نوبت نہیں آئی۔ وہ سامنے ہی مجھے آتی ہوئی دکھائی دی۔ مجھے دیکھ کر وہ خود ہی میرے پاس آ گئی۔ تو کہانی نگار صاحب یعنی رائٹر صاحب، آخر آپ پہنچ ہی گئے۔ جی، میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ میرے پاس آئیں گی، لیکن شکر ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ آپ بھی کسی آفس میں جاب کرتی ہیں، تو میں آپ کے پاس آ گیا، کیونکہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا اور اس راز کی حقیقت میں جاننا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے کہنا شروع کیا کہ یہاں آ کر میرے ساتھ ایک الجھن ہو گئی۔ اگر آپ سامنے دکھائی نہ دیتی تو میں آپ کو قبرستان والی کے نام سے پوچھتا۔ وہ ہنس پڑی۔ میرا نام عالیہ رحمان ہے، آئیے میری کیبن میں آ جائیے۔ بیٹھنے کے بعد اس نے انٹرکام پر چائے کے لیے کہہ دیا، جی جناب، اب میں آپ کو بتانا شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ وہ قبر میری مرحومہ ساس کی ہے۔ ساس؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں۔ وہ مسکرا دی۔ آپ کا کیا خیال تھا کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں؟ جی ہاں، لگتی تو ایسی ہی ہیں۔ ریحان باسط صاحب، یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے ہمیشہ اچھی زندگی کے خواب دیکھے۔ وہ لڑکی میں تھی، ایک غریب خاندان میں پرورش پانے والی لڑکی، جس کے پاس صرف آرزوئیں تھیں، خواب تھے، اور ان خوابوں کی تکمیل صرف اسی صورت میں پوری ہو سکتی تھی کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دے، خوب محنت کرے۔ ہمارے طبقے کے پاس آگے بڑھنے کا یہی ایک ذریعہ ہوا کرتا ہے، اچھی تعلیم۔ میرے والد صاحب ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے، جن کی بہت کم پینشن آیا کرتی تھی، جبکہ ایک بھائی مجھ سے بڑا ہے، وہ بیچارہ کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا، جبکہ چھوٹا پڑ رہا تھا۔ مشکل سے ہمارے گھر میں 15-20 ہزار مہینے کے آیا کرتے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں اتنے پیسوں کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، اس کا میں بخوبی اچھی طرح اندازہ لگا سکتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی ایسے ہی حالات سے گزرتا رہتا ہوں۔ اماں یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح میری بھی شادی ہو جائے، تاکہ کم از کم میرے نصیب میں تو اچھے دن آ جائیں، لیکن بدقسمتی کہ آج کل یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں لڑکی کتنی خوبصورت ہے، یا اس کا خاندان کیسا ہے، یا وہ کس مزاج اور کردار کی ہے۔ یہ سب نہیں دیکھتا کوئی، صرف یہ دیکھتے ہیں فلاں لڑکی کے باپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ ظاہر ہے میں اس معیار پر پورا نہیں اتر سکتی تھی، اس لیے کئی رشتے آئے، ہماری غربت دیکھ کر واپس چلے گئے۔ اور آپ کی تعلیم؟ میں نے اس کا سلسلہ تو جاری رکھا۔ میں بتا چکی ہوں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ چلیں، یہ تو ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے، ہاں، لیکن میری اس کہانی کا نیا موڑ تب شروع ہوا جب ابو کے ایک دوست نے اپنے بیٹے فراز کا رشتہ میرے لیے بھیجا۔ ابو نہ جانے کیوں اس رشتے کے لیے بہت جذباتی ہو رہے تھے۔ وہ ہر قیمت پر چاہتے تھے کہ میری فراز سے شادی ہو جائے، بلکہ انہوں نے ایک بار فراز کو مجھ سے ملوا بھی دیا اور مجھے پسند بھی آ گیا تھا وہ۔ اس کے بعد فراز کی ماں اور اس کا باپ باقاعدہ رشتہ لے کر ہمارے یہاں آ گئے۔ میں اس کی کہانی سنتا رہا۔ ابھی تک اس کی کہانی میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جو مجھے دلچسپی لینے پر مجبور کرتی۔ جناب، ان لوگوں کے میرے گھر آنے کے بعد ہی میری اس کہانی میں جان پیدا ہوئی ہے۔ وہ لوگ آئے، انہوں نے مجھے پسند کر لیا، لیکن پھر فراز کی ماں کی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے کو جہیز میں گاڑی ضرور دی جائے۔ اوہ، تو یہ بات ہوئی۔ جی ہاں، خود سوچیں، ہمارے حالات ایسے کہاں تھے کہ ہم ایک موٹر سائیکل بھی دے سکتے، اور کہاں گاڑی، جو میرے والدین کے بس میں تھی ہی نہیں۔ اس وقت میرے والدین کے چہرے دیکھنے کے قابل تھے۔ انتہا یہ تھی کہ فراز کا باپ اپنے دوست کی بھی پرواہ نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی بیوی کے آگے بھیگی بلی بنا بیٹھا تھا۔ بہرحال یہ ہوا کہ اس دن کوئی بات طے کیے بغیر وہ لوگ چلے گئے۔ ظاہر ہے اس کے بعد یہ رشتہ تو ختم ہو گیا ہوگا۔ جی نہیں، بلکہ فراز ہی سے میری شادی ہوئی۔ ارے وہ کس طرح؟ بیچارے ابو نے ہمیں دھوکے میں رکھا۔ انہوں نے بتایا وہ لوگ بغیر گاڑی کے شادی کے لیے مان گئے ہیں، جبکہ سچائی یہ تھی کہ انہوں نے خاموشی کے ساتھ ان لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ شادی کے 6 مہینوں کے بعد وہ کہیں سے کار دلوا دیں گے۔ عالیہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ میں اس وقت اس کے دکھ کا اندازہ کرنے لگا تھا۔ بہرحال فراز سے میری شادی ہو گئی۔ فراز اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا جتنا میں نے اسے سمجھا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے دم بھی نہیں مار سکتا تھا۔ اس کی ماں یعنی میری ساس پورے گھر کی حاکم تھی۔ کمال ہے، میں تو ایسی عورتوں کے بارے میں صرف سنا کرتا تھا۔ ہاں، میں بھی سنتی تھی، لیکن میں نے اس گھر میں جا کر دیکھ لیا۔
वो धीरे से बोली। शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसने हंगामा करना शुरू कर दिया कि मेरे अब्बू ने जिस गाड़ी का वादा किया था वो आज तक नहीं आई। उस वक्त मुझे पता चला कि बेचारे अब्बू उन घटिया लोगों से क्या वादा कर बैठे हैं। आपने अपने अब्बू से भी बात की होगी? हाँ। जब मुझे पता चला तो मैं फौरन अब्बू के पास पहुंची। अब्बू पर जाकर बहुत नाराज हुई। मैंने उनसे कहा, आपको ऐसे वादे की क्या जरूरत थी? उस पर उन्होंने कहा, बेटा क्या करता, ये शादी तो होनी थी ना, इसलिए। शौहर का क्या रवैया हुआ करता था? मैंने पूछा। कुछ भी नहीं, मैंने बताया ना कि वो तो अपनी माँ के सामने उफ भी नहीं कर सकता था। बहरहाल एक दिन ये हुआ कि मेरे घर में एक नई गाड़ी आ गई। ये अब्बू ने दिलवाई थी। ओह, वो किस तरह? अम्मी के जेवरात बेचकर और दोस्तों से कर्ज लेकर, उन्होंने बताया। उसके लहजे में तलखी थी। मैं ये जानकर शौक में आ गई, लेकिन उस बेरहम औरत पर अब्बू की उस कुर्बानी का कोई असर नहीं हुआ। वो तो गाड़ी को इस तरह इस्तेमाल कर रही थी जिसे उसका हक हो। अब मुझे उस औरत से वहशत होने लगी। आप उसे नफरत भी कह सकते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं गाड़ियों की उस लालची औरत के साथ न जाने क्या कर बैठती। और एक दिन तो इंतहा हो गई जब उसने दूसरी गाड़ी की भी फरमाइश कर दी। क्या? ये सुनकर खुद मैं हैरान रह गया। दूसरी गाड़ी की फरमाइश? हाँ। उसने बुरा सा मुंह बनाया। एक दिन वो मक्कार औरत मेरे पास मुंह बनाकर बैठ गई। उसने कहा, बेटी, खुदा तुम्हारे अब्बू का भला करे। उन्होंने गाड़ी देकर बहुत बड़ा काम किया है। जी अम्मा, जो कुछ भी उनके बस में था वो किया है उन्होंने अपनी बेटी के लिए। लेकिन बेटा ये तो बताओ, ऐसी गाड़ी का क्या फायदा? क्या मतलब? क्या फायदा हुआ ऐसी गाड़ी का? मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। देखो ना बेटा, वो गाड़ी तो फराज ऑफिस लेकर चला जाता है और मैं रिश्तेदारों के यहाँ टैक्सी और रिक्शे में जाया करती हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ? अब क्या चाहती हैं आप? बेटी, अपने अब्बू से कहो कि हमारे इस्तेमाल के लिए तो एक गाड़ी दे दें। जो गाड़ी दी थी वो तो माशाअल्लाह दामाद के काम आ रही है। कुछ हमारा भी तो भला हो जाए। अम्मा, गुस्से और हैरत से मुझसे बोला तक नहीं जा रहा था। बेटा, मैं लालची औरत नहीं हूँ। हमें नहीं चाहिए कोई नई गाड़ी, कोई पुरानी हो वही काम आ जाएगी। सुना है 80-90 हजार में अच्छी खासी मिल जाती है। अब मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था, इसलिए मैं भड़क उठी। अम्मा, आपने क्या मेरे अब्बू को कोई करोड़पति अरबपति समझ रखा है, या उनके पास गाड़ियों का शोरूम है? आपको तो अच्छी तरह मालूम है कि पिछली गाड़ी भी उन्होंने किस तरह दी थी। आपकी बेतुकी और नाजायज ख्वाहिश की वजह से मेरी माँ के जेवरात बिक गए। मेरे बाप पर हजारों का कर्ज हो गया। इसके बावजूद आप एक और गाड़ी की फरमाइश कर रही हैं। कमाल है। मेरी खरी खरी बातें सुनकर वो तकरीबन सकते में आ गई। आंखें फाड़कर मुझे देख रही थी। उसको शायद गुमान भी नहीं होगा कि मैं इस तरह भड़क भी सकती हूँ। वो मक्कार और बेरहम औरत उस वक्त तो खामोश होकर चली गई, लेकिन उसके बाद उसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। उसने मेरे साथ क्या क्या सितम नहीं ढाए, मैं बता नहीं सकती हूँ। और बात इतनी थी कि मेरा गरीब बाप उसको एक और गाड़ी नहीं दिला सकता था। और जानते हैं, जब मेरे वालिदैन को उस औरत की उन हरकतों का पता चला तो मेरा बाप दिल का मरीज होकर चल बसा। क्या मतलब है आपका? अब्बू का इंतकाल उसी सदमे से हो गया। ओह, मैंने अफसोस जाहिर किया। लानत हो उस औरत पर। आगे भी सुनिए। बाप की मौत के बाद उस औरत ने एक सितम ये किया कि फराज को मेरी तरफ से इतना भड़काया कि उसने मुझे तलाक दे दी। फिर तो वाकई बहुत जुल्म हुआ आपके साथ। उस औरत ने मुझसे तलाक दिलवा कर फराज की शादी एक ऐसी लड़की से करवा दी जिसके बाप ने अपनी बेटी को बगैर कहे हुए गाड़ी दे दी थी। क्या तलाक के बाद आपकी गाड़ी आपको वापस मिल गई? नहीं, उन लोगों ने वो गाड़ी भी रख ली। हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। हमारे पास ना तो इतना वक्त था और ना इतने पैसे कि कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाते, इसलिए हमने सारी चीज़ों पर लानत भेज दी। मेरे लिए तो यही बहुत था कि एक लालची और खुदगर्ज शौहर और उसकी माँ से मेरी जान छूट गई। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला तो नाइंसाफ नहीं। उसकी गिरफ्त तो बहुत सख्त हुआ करती है। वो ऐसे लोगों को ज़रूर सज़ा देता है। एक गाड़ी ने ही उसे टक्कर मार दी और वो मेरी सास मौके पर ही तड़प तड़प कर मर गई। गाड़ी पर जान देने वाली की जान एक गाड़ी ने ही ले ली। वाकई इसको मकाफाते अमल कहते हैं। अब तो आप समझ गए ना कि ये क्या कहानी है। उसकी कब्र पर जाकर गाड़ियाँ रख देती हूँ मैं, ताकि उसकी रूह को तस्कीन हो। बस ये है मेरे जुनून की दास्तान कि मैं किस तरह उस औरत की कब्र को खिलौना गाड़ियों से ढांक दिया करती हूँ और उसकी रूह को सुकून पहुँचाने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता है कि उसकी कब्र के हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हों। जिंदगी में भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ करती रही। गाड़ी के लिए मुझे तलाक दिलवा दी। उसकी गाड़ी की ख्वाहिश ने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया, मुझे दरबदर कर दिया।
اگر میرے پاس تعلیم نہ ہوتی تو آج میں آپ کے سامنے یوں نہ کھڑی ہوتی۔ اس نے اپنی کہانی ختم کر دی۔ اس کے کیبن میں سناٹا چھا گیا۔ کیسی عجیب کہانی تھی اس کی۔ اس دنیا میں کیسی عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ لالچ کا مرض انہیں کس طرح لاحق ہو جاتا ہے۔ ریحان باسط صاحب، کیسی لگی میری کہانی؟ بہت تکلیف دہ۔ یہ عورت کے کردار کا ایک نیا پہلو ہے۔ آپ عورتوں کے بارے میں لکھتے ہیں نا؟ مظلوم عورتوں کے بارے میں۔ آج آپ ایک ظالم ساس کے بارے میں لکھے گا۔ لیکن آج کا یہ موضوع آپ کے لیے بہت انوکھا ہوگا۔ ہاں، انوکھا تو ہے لیکن نیا نہیں، بہت پرانا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عورت پر لکھنے والا آج یہ رائٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ عورت ظالم بھی ہوتی ہے اور مظلوم بھی، اور اس قسم کی عورتیں ایسا ہی کیا کرتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ میں نے چونکہ تعلیم حاصل کر لی تھی اس لیے اس آفس میں جاب مل گئی اور اب ایک تنہا زندگی گزار رہی ہوں۔ کیا آپ نے اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے نہیں سوچا؟ نہیں، اس نے گہری سانس لی۔ بہت تھک چکی ہوں۔ والدہ آپ کی؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، یعنی آپ بالکل اکیلی ہیں۔ کیا کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہیں یا نہیں؟ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں اس کے پاس سے چلا آیا۔ مجھے ایک بہت اچھی کہانی مل گئی تھی۔ عالیہ نے مجھے بہت متاثر کیا۔ وہ ایک حساس لڑکی تھی۔ اس نے بہت دکھ اٹھائے تھے لیکن زندگی سے ہار نہیں مانی۔ ایک دن میں نے اسے فون کیا۔ وہ میری آواز سن کر خوش ہو گئی۔ ارے، اس دن کے بعد سے آپ کہاں غائب ہو گئے؟ عالیہ، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ پہلے مجھے کہانی سے دلچسپی تھی لیکن اب کہانی کے کردار سے بھی دلچسپی ہو گئی۔ اوہ، اس نے ایک گہری سانس لی۔ اور دوسری بات یہ ہے، گرچہ میرے پاس صرف ایک بائک ہے لیکن مجھے گاڑی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا اشارہ سمجھ کر وہ ہنس پڑی اور ہم دونوں کئی برسوں سے ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے ایسی تو بیوی چاہیے تھی، حساس، میری فکر کرنے والی، اور وہ سچ میں بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ میں اسے کہتا ہوں اپنی ساس کو معاف کر دو کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور وہاں پر ویسے ہی ان پر عذاب نازل ہو رہا ہوگا، اور آج میرے کہنے پر عالیہ انہیں معاف کر چکی ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ جانے والے تو چلے جاتے ہیں، اپنے برے اور اچھے اعمال چھوڑ جاتے ہیں ہمارے درمیان۔